تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑے دلچسپ کردار کی، چھوٹو کی۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں، کچھ اقتباسات لگتے ہیں جن میں چھوٹو کے کچھ کافی مزاحیہ کارنامے درج ہیں۔ جی ہاں۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان ذرائع میں جو منظر کشی ہوئی ہے اس میں یہ مذاق کیسے پیدا ہو رہا ہے، اور اس کردار میں مطلب ایسی کیا خاص بات ہے۔ بالکل، اور یہ منظر نامے خود بڑے کیا کہتے ہیں مزیدار ہیں۔ جیسے پہلا واقعہ کرکٹ کے میدان کا ہے۔ اچھا۔ جی، وہاں چھوٹو صاحب وہ 12ویں کھلاڑی ہونے کا بہانہ کر کے گھس جاتے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے پوری ڈرنکس ٹرالی ہی لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ پوری ٹرالی؟ مطلب صرف بوتلیں نہیں؟ نہیں، پوری ٹرالی۔ اچھا، یہ تو کمال کی ہمت ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا وہ فزیکل کامیڈی والی بات لگتی ہے، بھاگ دوڑ، افراتفری۔ ہاں بالکل، اس میں وہ چالاکی اور موقع پرستی کا عنصر بھی ہے جو اکثر مذاق پیدا کرتا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ایک اور قصہ امتحان ہال کا ہے۔ اچھا، امتحان ہال میں کیا ہوا؟ وہاں بھی کوئی ایسی ہی حرکت؟ نہیں، وہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یوں سمجھیں نقل کی پرچی بانٹنے کے چکر میں تھے وہ، اور غلطی سے نا ایک محبت بھرا خط طلبہ میں تقسیم کر دیا۔ کیا محبت بھرا خط امتحان کے بیچ میں؟ جی، سوچئے ذرا، وہ سنجیدہ ماحول اور بیچ میں یہ گڑبڑ۔ یہ تو غلط فہمی کی انتہا ہے، یعنی ارادہ کچھ اور تھا اور نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ یہ غلط فہمیاں تو لگتا ہے چھوٹو کی کہانیوں کا اہم حصہ ہیں۔ یقیناً، اور ایسی ہی ایک اور مثال ہے عید سے پہلے کی۔ جی، جب وہ گلی کی ایک آوارہ گائے کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسے کالے رنگ سے پینٹ کر کے بکرے کے طور پر محلے والوں کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ گائے کو بکرا بنا دیا کالا رنگ کر کے؟ جی ہاں، اور سب بیوقوف بن جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ یہ تو بڑی تخلیقی شرارت ہے۔ اس میں وہ جگاڑ والا پہلو نظر آتا ہے نا، مطلب کام چلانے یا دھوکہ دینے کا ایک بالکل غیر روایتی بلکہ مذاق خیز طریقہ۔ بالکل، یہ جگاڑ یعنی مشکل حالات میں کام چلانے کا ایک غیر رسمی، کبھی کبھی چالاکی بھرا طریقہ، یہ اس کے کردار کا مرکزی نقطہ لگتا ہے۔ لیکن یہ جگاڑ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، اکثر مزید الجھن پیدا کرتا ہے، اور اسی الجھن سے پھر مزہ نکلتا ہے۔ جیسے وہ شادی ہال والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ شادی والا قصہ جہاں سب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیا تھا وہ USB والا معاملہ؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ وہی تو سارا ڈرامہ ہے۔ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹو کے پاس کوئی بہت خفیہ معلومات والی USB ہے، کوئی اسکینڈل، کوئی راز۔ اچھا، اس لیے وہ افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں USB میں کیا ہوتا ہے؟ پرانے بھوجپوری گانے۔ بھوجپوری گانے؟ یہ تو کمال ہو گیا، یعنی توقع کچھ اور، حقیقت بالکل مختلف۔ بالکل، یہی توقعات اور حقیقت کا فرق ہی تو مزاح کی جان ہے نا؟ صحیح کہا۔ تو مطلب ان تمام واقعات میں اگر دیکھیں تو تیز جملے بازی بھی ہے، جسمانی مزاح بھی، جیسے وہ ٹرالی لے کے بھاگنا۔ جی، غلط فہمیاں ہیں جیسے امتحان والا خط، اور یہ جگاڑ جیسے گائے کو رنگنا۔ بالکل، یہ سب مل کر چھوٹو کے مزاح کا ایک خاص انداز بناتے ہیں۔ بالکل، اور ذرائع میں جو کچھ ممکنہ YouTube عنوانات کا ذکر ہے نا۔ ہاں، وہ میں نے بھی نوٹس کیا۔ سیٹنگ کی دکان جگاڑ سے چلتی ہے زندگی۔ جی، اور ایک تھا چھوٹو the فکسر، فرام ٹک ٹاک ٹو پالیٹکس۔ ہاں، یہ عنوانات بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کردار کی پہچان یہی سیٹنگ ہے، مطلب معاملات کو اپنے طریقے سے چلانا۔ جگاڑ۔ جی، جگاڑ، اور شاید سوشل میڈیا یا حتیٰ کہ سیاست تک پہنچنے کی خواہش بھی۔ اس میں آج کل کے وائرل ہونے کے رجحان پر بھی ایک ہلکا سا طنز چھپا ہوا ہے۔ تو گویا یہ کردار صرف ہنساتا نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے معاشرے، یہ جگاڑ کلچر جو ہے اور مشہور ہمیں کی دوڑ پر ایک ہلکی پھلکی تنقید بھی پیش کرتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں خلاصہ یہی ہے کہ یہ مواد ایک ایسے کردار کو سامنے لاتا ہے جو عام روزمرہ کے حالات میں اپنی حرکتوں سے، غلط فہمیوں سے اور خاص طور پر جگاڑ کے استعمال سے ایک غیر معمولی اور مزاحیہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔
اس کا مزاح بڑی حد تک غیر متوقع نتائج پر، چالاکی کی کوششوں پر اور پھر ان کے بگڑ جانے پر مبنی ہے۔ واقعی یہ سب سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ مزاح تخلیق کرنے میں ان چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی لگنے والی غلط فہمیوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ کیسے ایک ذرا سی غلط فہمی یا ایک چھوٹا سا جگاڑ بڑھتے بڑھتے ایک پوری پرلطف کہانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اس سادگی میں یا اس گڑبڑ میں کتنا مزہ چھپا ہو سکتا ہے۔